بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ فاتحہ کی فضیلت و اہمیت اور چند فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سورت میں سورۃ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ فاتحہ ہی سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے اور یہی سورت سبع المثانی ہے اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اس طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورۃ فاتحہ میں تمام مذاہب باطلہ اور فرقوں کا رد ہے۔ اسی طرح اس امت کے تمام بدعتی گروہوں کی گمراہی کا بھی رد ہے۔ اس بات کی وضاحت مفصل اور مجمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ صراط مستقیم میں معرفت حق اور حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت گزاری، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد، سب چیزیں شامل ہیں۔ اور حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالی، توحید امر و نہی سمیت جنت و جہنم کے بارے میں جو بھی علمی اور عملی طور پر صحابہ کرام سے منقول ہے، حق ہے۔ ایسے ہی راہ الہی کے مسافروں کے درجات یعنی ایمان کے درجات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے۔ تو ان سب چیزوں میں وہی بات مسلم حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ لوگوں کے ذاتی اقوال، کیفیات، احوال، افکار اور اصطلاحات حق میں شامل نہیں۔ سورۃ فاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہمہ قسم کی مدد طلب کرتے ہیں کی صورت میں نظر آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید، ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والے ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ساتھ ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کے تمام فضائل و مناقب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورۃ فاتحہ کے تمام فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔